السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا کہ کیسے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور کیسے جبرائیل نے حضرت مریم کو بن باپ کے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں اور اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر فرما دے کہ کون ہو جا اور وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارا دین اسلام تمام انبیاء کرام کی عزت اور توقیر کا درس دیتا ہے۔ گزشتہ ویڈیوز میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا، اور کہ حضرت عیسیٰ کے 10 معجزات جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ان میں سے قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے جن معجزات کو بیان فرمایا ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 بنتی ہے، جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جب سے انہیں اس زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت تک انہی فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ اور نمبر 2، ان کا جو معجزہ ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ جب آپ نومولود بچے تھے، شیخار بچے تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ اور سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، پھر مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بہت بڑی غلط حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ تیری ماں تو کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے چپکے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں، اس بچے سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جو بھی گود میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ گفتگو فرمائی۔ سورہ مریم میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھ کو اور میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں اس سے متعلق بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو، یہی دین پر چل کر جنت جانے کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ کے معجزات میں ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے گارے یعنی چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں، کیونکہ لوگ آپ کو زیادہ تر کوئی جادوگر سمجھتا تھا، کوئی نجومی، کوئی کاہن، کوئی کیا آپ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، اور جب آپ کے معجزات دیکھتے تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو لوگوں نے آپ کو معلوم کرنے کے لیے کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کر دیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب جانور ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی بھی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی بھی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے۔ حالانکہ اڑنے والے پرندوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات آپ کو عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود کہ جن لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ لائے، لیکن جو ہٹ دھرم تھے اور ایمان نہیں لانا چاہتے تھے وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے علاوہ یہ بھی معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے تھے، مطلب جس کے جسم پر کوڑ یا برس پھیل گیا ہو، آپ کے وہ لا علاج ہو گئے ہوں اور ان کا علاج کوئی نہ رہا ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اس قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ ہے اور نبوت کی دلیل ہے کہ یہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ یہ شفا دے رہا ہے وہ یقیناً نبی ہے۔ حضرت وہب بن منبع کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا، ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جس میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا آپ ان کو کہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مزید کن معجزات سے نوازا تھا اور اس میں کیا حکمت تھی۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ویورز تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میری ویڈیوز کا مقصد تاریخ اسلام سے امت محمدیہ کے لیے آگاہی ہے، اور اگر یہ آپ میری کوشش اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔